نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں اور علم دین کورس میں آنے والے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین کورس کا منعقد کرنا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہم جو سیکھیں، جو پڑھیں، جو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ صرف اس ہی مقصد کے لیے یہ کورس منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ جو چیز بھی انسان شروع کرتا ہے یا کسی چیز کی افتتاح کرتا ہے تو اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث نقل کی ہے وہ اس طرح ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری اپنی نیت صحیح ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ سیکھیں گے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے بنیادی یہ چیز تھی کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ جب نیت صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو آنے والے مراتب ہیں، آنے والے جو مسائل ہیں تو ان کے اوپر عمل کرنا اور ان کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور جو ہم نے کورس کی افتتاح کرنی تھی وہ تھی عقیدہ توحید، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے متعلق پہلا سبق ہمارا ہوگا۔ اس سب سے پہلے عقیدے کے متعلق کچھ باتیں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں، عقیدے کا مطلب کیا ہے، عقیدے کا مفہوم کیا ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے، جو اسلام اور شریعت میں جن کی بنیاد کڑی ہوتی ہے وہ ہے عقیدے کے اوپر، یعنی ایمان کے اوپر۔ یعنی جس مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہو تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ حج بھی کریں، عمرے بھی ادا کریں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، بہت نفلی صدقات دیں، تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ فائدہ تب ملے گا جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ عقیدے کی اہمیت کس طرح ہے۔ جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے، اس کے اندر سر ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اگر انسان سے سر کو ہٹا دیا جائے تو انسان نہیں رہتا بلکہ مردہ رہتا ہے۔ اسی طرح اسلام اور شریعت کی جو بنیاد ہے وہ ہے عقیدے کے اوپر۔ اگر عقیدہ ہی ہٹا دیا جائے تو اسلام کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اس لیے اگر کوئی انسان گھر بناتا ہے تو نیچے جو بڑھائی ہوتی ہے، نیچے جو سیمنٹ بھرنا ہوتا ہے تو اس کو مضبوط پیلر کھڑے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ گھر گر نہ جائے۔ عمارت جب نیچے سے مضبوط ہوتی ہے تو اوپر جتنے بھی منزلیں بنائیں تو وہ نیچے والا برداشت کر لیتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی بنیاد، عقیدے کی اہمیت بھی اس طرح شریعت میں ہے کہ جس طرح ایک عمارت کی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو سب سے پہلے
اپنے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عقیدہ سیکھنا مرد ہو عورت ہو دونوں کے اوپر سیکھنا لازمی ہے۔ اور ہمارے کورس کے اندر خواتین بھی موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے عقیدے کو سمجھیں۔ جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ان کے اوپر جو اعمال مرتب ہوں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ جو پہلا سبق ہوگا وہ عقیدہ توحید کے متعلق ہوگا کہ ہمارے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، ان کے صفات کے اوپر، فرشتے کے اوپر، اور انبیاء علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کے متعلق اور آسمانی کتابوں کے متعلق، موت کے بعد اٹھنے کے متعلق اور موت کا عقیدہ، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ترتیب وار سب کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اور دلائل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ خود ہی بھی سنیں، خود ہی بھی عمل کریں، اور دوستوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جس طرح آپ کو فائدہ ہوا ہے اسی طرح اور مسلمان بھائیوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔